نحمد ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم الحمد لله وأعذني من شر نفسي. الحمدللہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں. زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ خاص طور پر محنت کرنے کا عشرہ ہے، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر ہے اور اس کی خاص فضیلت ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سی ایسی اہم سنتیں ہیں جس پر عمل کرنا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. تو سب سے پہلی سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اعتکاف کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کیا. رواہ البخاری اور مسلم. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوس سنت، مستقل سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اعتکاف کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس واپس نہیں بلا لیا. تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں پورا اعتکاف کریں. اگر کوئی 10 نہیں کر سکتا، 5، 3، 2، حتیٰ کہ 1، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتے ہیں، جو بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے، جیسا بھی ہو سکتا ہے آپ کریں. اچھا، اب کوئی ایسا کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو بالکل ٹائم نہیں. لیکن مناسب تو یہ ہے کہ آپ چھٹی لے لیں اگر آپ لے سکتے ہیں. اگر نہیں لے سکتے تو پھر یہ ہے کہ آپ جتنا مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتے ہیں. لیکن میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہوں کہ آپ اعتکاف کی نیت سے آئیں جائیں، اس بحث میں نہیں پڑتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جتنا وقت مسجد میں گزار سکتے ہیں آپ گزاریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو آپ جو آپ کی چھٹی والے دن ہیں آپ اس میں عشاء پڑھ کے، یا آپ رات کو اگر قیام کرنا چاہ رہے ہیں، تہجد پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ مسجد میں، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، تو آپ مسجد میں تہجد پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں اور اس کے بعد فجر تک جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے رہیں، اذکار کریں، تلاوت کریں، ایکسٹرا نمازیں پڑھیں، کچھ بھی کریں. تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اعتکاف کرنا ایک سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں کیا ہے. ہم اس بحث میں بھی نہیں جا رہے کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اس میں علماء کی 2 رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوتا ہے. جو تفاصیل دیکھنا چاہتے ہیں وہ ظاہری بات ہے فقہی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. بل جہاں تک مجھ سے کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر میں اعتکاف کیا، تو نہیں کیا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے کبھی گھر میں اعتکاف کیا؟ جو ڈھونڈنے سے ملا ہے اس میں کہیں ایسی کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی گھر میں اعتکاف کیا ہو. باقی یہ ہے کہ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں گھر میں اعتکاف کرنے کی، تو جنہیں لگتا ہے ان کا موقف صحیح ہے، اللہ عالم، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. مسئلہ جو ہے وہ یہاں پہ اختلافی مسائل کو چھیڑنا نہیں. دوسری چیز، رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنی عبادات زیادہ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں آخری 10 دنوں میں آپ اتنی محنت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں ہوں، ان پہ فرماتی ہیں، صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، راتوں کو زندہ کرتے، یعنی راتوں میں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو دیکھیں ہمیں یہ بھی سمجھ آئی کہ اتنا امپورٹنٹ عشرہ ہے، اتنے امپورٹنٹ دن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو جاگتے ہی تھے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگاتے تھے. اور جب ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں ہوتے تھے، اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، تو اپنی ازواج سے کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے. بات چیت ہو جاتی تھی اور کوئی آتا تھا تو مل بھی لیتے تھے، لیکن ہم ازواجی تعلق کی بات کریں کہ ایسا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائم نہیں کرتے تھے. تیسری امپورٹنٹ چیز، یہ بھی ہم سب کو پتا ہے دیات دہانی کے طور پہ، کہ ان آخری 10 راتوں میں انسان نے شب قدر تلاش کر لی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شب قدر کو جو ہے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو. اب دیکھیں یہاں پر اور ہر جگہ یہ ایک اختلاف بھی ہوتا ہے کہ رمضان کب شروع ہوا. تو اب اگر ہم اس مناسبت سے دیکھیں گے تو طاق راتیں بدل جائیں گی، ایک دن کے فرق سے طاق راتیں بدل جائیں گی. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں تمام کی تمام راتوں کو قیام کرنا ہے، تمام کی تمام راتوں کو ہمیں محنت کرنی ہے. اور شب قدر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. یعنی 1000 مہینے تقریباً 83.3 ایئرز بنتے ہیں. وہ دن آپ دیکھ لیں کتنے بنتے ہیں. تو اگر ایک انسان شب قدر میں عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اگر شب قدر والے دن وہ کوئی صدقہ کرتا ہے تو اس کا ثواب گویا 83.3 ایئرز سے بھی زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہ کریں. دیکھیں یہاں پہ ایک اور چیز صرف توجہ دلاؤں گا میں، کہ یقین جانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی فیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں.
ورنہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے مسجد نہیں آ سکتے، کتنے لوگ ہیں جو بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، کتنے لوگ ہیں جو کھڑے نہیں ہو سکتے، کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس یہ موقع ہے تو اس کو غنیمت جانیں۔ لیکن صرف موت ہی نہیں ہے جو انسان کو چیزوں سے روک دیتی ہے، اس دنیا میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انسان سفر پہ نکل جائے، خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی آ جائے، خدا نخواستہ انسان کو کوئی اور مسئلہ لاحق ہو جائے اور انسان ان دنوں سے ان مواقع سے دوبارہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو یہ اگر آپ کے پاس موقع ہے تو اسے غنیمت جانیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی چیز کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں۔ دیکھیں نوافل ظاہری بات ہے ایک وقت میں انسان جو ہے وہ 5 7 8 10 پڑھ سکتا ہے، اس کے بعد تھک جاتا ہے۔ جب انسان تھک جائے نوافل پڑھ کے، یا جب آپ کو ایسے لگے کہ آپ کی طبیعت اچاٹ ہونے لگی ہے، پش نہ کریں اپنے آپ کو، بالکل پش نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی طبیعت اچاٹ ہونے لگی ہے تو آپ نوافل جتنے آپ نے پڑھے ہیں الحمدللہ اس کے بعد آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یا بیچ میں تھوڑا سا بریک لے لیں۔ بریک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایسا لیکچر لگا لیں جو آپ کی روحانیت کو مزید بڑھائے۔ ایسا لیکچر سننے کے آخری 10 دنوں کی فضیلت کیا ہوتی ہے، تہجد کی فضیلت کیا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہوتی ہے، یہ فضائل والا معاملہ جو ہے نا انسان کو بڑا موٹیویٹ کرتا ہے اچھے کاموں کے لیے۔ تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں۔ دیکھیے قرآن کی تلاوت میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، دوبارہ بولوں گا کہ قرآن کی تلاوت کے 2 اسکیجول آپ بنائیں گے۔ ایک آپ کا اسکیجول یا شیڈیول جو بھی آپ جیسے بھی پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، وہ یہ ہوگا کہ آپ قرآن کی عربی تلاوت کریں گے۔ اس کے بھی اپنے فضائل ہیں، اس کی بھی اپنی برکتیں رحمتیں انشاءاللہ۔ اور ایک ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو ہمیں اس سے ہدایت کیسے ملے گی؟ ثواب مل جائے گا، ثواب کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں ہدایت اگر قرآن سے حاصل کرنی ہے تو ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ کس کا ترجمہ پڑھیں، کس کی تفسیر پڑھیں، جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، لیکن پڑھیں تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو۔ تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ذکر اذکار، دیکھیں ایک تو ذکر اذکار وہ ہے نا جو ہم صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اس کا تو اہتمام کرنا ہی کرنا ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ لیکن آپ اپنے دن میں ایک خاص وقت معین کریں ان اذکار کے لیے، اس میں آپ سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اور جو انبیاء کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ دیکھیں یہاں پر نا ایک چیز علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی ذکر کا کوئی نمبر رکھ لیتے ہیں کہ میں نے 100 بار الحمدللہ پڑھنا ہے، لیکن آپ اسے سنت نہیں سمجھتے، لیکن آپ وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اگر میں 1000 بار یا 2000 بار الحمدللہ پڑھوں گا یا سبحان اللہ پڑھوں گا تو میرا جو ہے دھیان اس طرف رہے گا، یعنی کہ میں دھیان سے پڑھوں گا، تو علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کو سنت تو کوئی نہیں کہتا، لیکن یہ آپ کو اپنا دھیان لگا کر تاکہ آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ جو پڑھیں اس پر ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو آپ بالکل آپ ضرور کریں، اذکار کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رمضان میں جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہاں پر علماء یہ شرط بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے پورے رمضان قیام کرنا ہے، لیکن چلیں اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ پورے نہیں کر سکتے تو آپ جتنے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے لیے کر سکتے ہیں ہم کریں انشاءاللہ۔ اس کے بعد شب قدر کی مخصوص دعا، اچھا اس میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی شب قدر ہے تو میں کیا دعا پڑھوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا پڑھیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، آپ یہ دعا مانگیں۔ اس کے علاوہ نا ایک چیز اور بھی ہے، دیکھیں ہم سب اپنی زندگی میں نا کسی نہ کسی کبھی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے اگر ہم نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے وہ لوگ جن سے محبت کرتے ہیں وہ پریشانی کا شکار ہو، انہیں تکلیف میں دیکھ کے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ہر قسم کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے قرآن و سنت کی جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے ایک تعلق قائم کریں۔ دیکھیں آپ کو قرآن میں اور احادیث میں ہر قسم کی دعا مل جائے گی، انبیاء کی دعائیں مل جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں گی، پریشانی کی دعائیں مل جائیں گی، خوشی کی دعائیں مل جائیں گی، غمی کے موقع کی دعائیں مل جائیں گی، کسی کو تکلیف میں دیکھ کے کیا پڑھنا ہے، یہ سب دعائیں موجود ہیں۔
اب تو ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے. اب تو آپ کو پتا ہے موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, ایپ سب کے پاس ہیں, قرآن و حدیث کی دعائیں بہت ایزی ہیں. آپ کوشش یہ کریں کہ اگر عربی نہیں پڑھ سکتے تو ان کا ترجمہ پڑھیں. آپ ان دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے ہو. تو انشاءاللہ انسان جتنی کوشش کرے گا دعا مانگنے کی, اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کے لیے, اپنے بھلائی طلب کرنے کی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دینے والا ہے, آخرت میں بھی دینے والا ہے. صرف دنیا نہیں مانگنی, صرف دنیا نہیں مانگنی, دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیں. اپنے لیے مانگیں, اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگیں, اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں, رشتہ داروں کے لیے مانگیں. دیکھیں یہاں پر ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں میں. کچھ لوگ شاید اپنے کسی دوست احباب, کسی رشتہ دار کی کسی تکلیف دہ عمل یا کسی تکلیف دہ بات کی وجہ سے ان کے لیے دعا نہ کریں. ہو سکتا ہے, سب کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیج دیتا ہے جو آپ کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے. تو آپ فرض کریں کہ آپ 100 لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, تو وہ جو فرشتہ ہے نا, وہ آپ سمجھیں کہ وہ جو آپ کی ایک دعا ہے نا, وہ 100 بار آپ کے لیے کر رہے ہیں. سم تھنگ سملر اس طرح. تو دعا مانگنے میں نا بخل اور کنجوسی سے کام نہ لیں. اپنے لیے, دوسروں کے لیے دل کھول کے دعائیں مانگیں, دل کھول کے لوگوں کے لیے خیر و عافیت طلب کریں, اپنے لیے اور سب کے لیے. جب آپ جتنا دوسروں کے لیے مانگیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. تو آپ ضرور ایسا کریں. اور آخری بات کہ گھر والوں کو عبادت کے لیے جگانا, جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث پڑھی کہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین کی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اپنے لیے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں. میں اپنے لیے کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیں ہم جو بھی نیکی کسی کو بھی سکھائیں گے اور وہ اس نیکی پہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب ہمیں بھی. تو اگر ہم اپنے گھر والوں سے ہی نیکی کا آغاز نہیں کریں گے تو باہر والے تو پھر بعد میں آئیں گے. پہلے جو ہماری پہلی ذمہ داری ہے وہ آئے گی. تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں, ان کے ساتھ انوالو ہوں. کوئی زبردستی زور زبردستی والا معاملہ نہیں ہے. کچھ بھی ڈسکشن شروع کر دیں, قرآن کی آیات کے ڈسکشن شروع کر دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ڈسکشن شروع کر دیں, سیرت نبی پہ بات کر لیں, انبیاء ہیں ان کی سیرت پہ بات کر لیں. لیکن ان سیرت پہ تمام باتوں کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ آخر میں یہ دیکھا جائے کہ جو تمام باتیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے ہم لوگ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اس سے ہم لوگ فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی ہم معاملہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اور اگر ممکن ہو, بلکہ ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو بھی تہجد پڑھائیں. اگر آپ کے بچے ہیں, بیٹے ہیں, تو آپ نے مسجد لے کر آئیں. اگر فرض کریں آپ اپنے گھر میں ہی تمام کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے گھر میں ہی تمام کرنا چاہتے ہیں, خاص طور پہ ان کے لیے جو ویسٹ میں رہتے ہیں اور جہاں پہ مسجدیں عموماً دور ہوتی ہیں, جیسے یہاں پر جہاں میں ہوں, یہاں پہ مسجد ایک مسجد کے 5 مائل 10 مائل پہ بھی ہوتی ہے, بڑی دور بھی ہوتی ہے. تو تہجد جو ہے وہ ایک نفل نماز ہے, تو آپ اپنے گھر میں پڑھیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آپ اپنے گھر میں جماعت کروا لیں. آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ تلاوت کا اہتمام, اپنا نوافل کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, اذکار کا اہتمام ان کے ساتھ مل کے کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا اور ان احادیث پر جو ہے وہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا. تو جو کچھ بھی ہم نے پڑھا, ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر زیادہ جو ہے وہ اس کو زیادہ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں, کوئی غلطی کی تھی, کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی وخیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.